نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس طرح بلند آواز کر کے نمازیوں کو خلل میں مبتلا کرنے کے ساتھ طلب امداد کو سختی سے منع فرمایا ہے، جبکہ بھکاری میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ مستحق نہ ہی ہو، کیونکہ بہت سارے فراڈی بھکاری ہیں جو مسجدوں میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تین باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دلالت النص سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بھکاریوں کا مسجد میں اعلان کرنا اور بھی زیادہ غلط ہے۔ نبی الاسلام کو حکم ہوا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر آپ کے پاس کوئی سائل ہے آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر تم سے کوئی غریب مانگتا ہی ہے نا تو تم اگر اسے کچھ دے نہیں سکتے کم از کم جھڑکو مت، ٹھیک ہے نا، بس آپ ریکویسٹ کر لیں۔ یہاں پہ خطیب کیا ہوتے ہیں، وہ جھڑکنا اس لیے شروع کر دیتے ہیں کہ اگر اس کی مدد کر دی تو ہمارے چندہ باکس میں نہیں ڈال کے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن اور میں ہوں سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کے بھیک مانگنا کیسا ہے۔ جیسے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ فرض جماعت ہوتے ہی اور کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور مدد کے لیے بولتا ہے کہ مجھے مدد کریں، یہ معاملات ہیں، جو بھی بیماری ہیں یا جو بھی معاملات ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں کیا معاملات ہیں، اس کے جائز ہے ناجائز ہے، کیا تعلق ہے اس حوالے سے، کیا اسلام کہتا ہے ہمارا؟ تو چلیے سب سے پہلے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے ہم کہ کیا معاملات ہیں اس کے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں سب سے پہلے مفتی اکمل صاحب ہیں، تو ان کی رائے سنتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کا موقف کیا ہے اس حوالے سے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تھا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے بتایا کہ میں ابھی نیا 1 مہینہ ہوا ہے مسلمان ہوا ہوں، تو آپ لوگ میری مدد کریں۔ تو ان شخص نے جب وہ شخص باہر نکل گیا تو جا کے اس کو تنبیہ کی کہ آپ کو اس طرح مسجد میں کھڑے ہو کر مدد کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا، اور جس نے آپ کو مسلمان کیا کیا اس نے آپ کو یہ ادب نہیں بتایا تھا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے دوسرے نمازی میرے پیچھے لگ گئے کہ آپ نے کیوں اس کو اس طرح بولا ہے۔ تو کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چاہے کوئی نیا مسلمان ہو چاہے پرانا مسلمان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس طرح بلند آواز کر کے نمازیوں کو خلل میں مبتلا کرنے کے ساتھ طلب امداد کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ اصل میں نظیر یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اپنی گمشدہ چیز کو مسجد میں اعلانیہ تلاش کر رہا ہے تو تم اس کے خلاف یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس چیز کو نہ ملائے، یعنی وہ ایک برا کام کر رہا ہے، اور سرکار نے اس مقام پہ جس کو ہم عرف عام میں بد دعا کہتے ہیں اس کی اجازت مرحمت فرمائی کہ اسے کہو کہ اللہ تجھ سے وہ چیز نہ ملائے، اس لیے کہ تو اپنی چیز کی تلاش میں اعلان کر رہا ہے، اور نماز مسجد کے احترام کے منافی یہ کام ہے، لوگوں کے نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تجھے وہ چیز نہ ملے۔ مفتی طارق مصعب جو مسجد میں گمشدہ چیز کے بارے میں اعلان کرے تو اس کو بددعا دو کہ لا ردہا اللہ علیک، اللہ تعالیٰ یہ چیز تمہاری نہ لوٹائیں۔ فإن المساجد لم تبن لہذا، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی۔ صحیح۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ گمشدہ چیز انسان کی اپنی ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ وہ اپنی چیز مانگ رہا ہے مسجد میں کہ بھئی میری چیز، یہ اس سے مراد ہے کہ وہ چیز جو مسجد کے باہر گمی ہو، اگر مسجد کے اندر ہی گم شدہ ہے تو پھر اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے، یعنی باہر گم گئی اور وہ اس لیے مسجد میں اعلان کر رہا ہے کہ یہاں مجمع زیادہ ہے تو مجمع تک میری بات پہنچ جائے گی، اس نیت سے کوئی اعلان کر رہا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید وعید ہے کہ اس کو بد دعا دو کہ اللہ کرے تمہاری یہ چیز نہ ملے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد اس کام کے لیے نہیں بنی ہے بالکل صحیح کہ لوگوں کی چیزوں کے یہاں مجمع میں اعلانات ہوا کریں۔ تو اب یہاں جو قابل غور بات ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنی چیز کا اعلان کر رہا ہے، جبکہ بھکاری اپنی چیز کا اعلان نہیں کر رہا ہوتا، لوگوں سے ان کی چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جس کو بھی اس کی گمشدہ چیز ملی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ مالک تک پہنچائے، تو مالک اعلان کر کے یعنی اس کی ذمہ داری کو آسانی سے پوری کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے، ورنہ اس جس کو چیز ملی ہے اس کے لیے اس مالک تک کو تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہوتا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، جبکہ بھکاری ایسا نہیں کر رہا کہ کسی کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اس کو طریقہ، یعنی مسجد میں اس کو یہ کہ بھئی میری ملکیت کسی کے پاس ہے تو وہ مجھ تک پہنچا دے، اگر تلاش میں مشکل ہو رہی ہے تو میں یہاں موجود ہوں، ایسا بھکاری میں نہیں ہوتا۔ اس لیے بھکاری، اور پھر تیسری بات یہ کہ جس کی گمشدہ چیز ہوتی ہے وہ اس کا بہرحال مستحق ہوتا ہے، یعنی آپ کی اگر کوئی چیز باہر گم گئی ہے تو آپ اس کے مستحق ہیں کہ آپ تک وہ چیز پہنچے، اس کے باوجود نبی نے یہ پسند نہیں کیا کہ مسجد میں اعلان کیا جائے، جبکہ بھکاری میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ مستحق نہ ہی ہو، کیونکہ بہت سارے فراڈی بھکاری ہیں جو مسجدوں میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تین باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دلالت النص سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بھکاریوں کا مسجد میں اعلان کرنا اور بھی زیادہ
غلط ہے مسجد کے اندر اعلان کرنا. انجینئر صاحب کا موقف سنتے ہیں. انجینئر محمد گمشدہ علی مرزا. چیزوں کا اعلان تو کرنے سے منع فرمایا، لیکن مسجد میں بھیک مانگنے سے کہیں منع نہیں کیا. صحیح. یہ فقہ حنفی میں بھی ہے کہ اگر آپ مسجد میں 1 روپیہ کسی کو غلطی سے بھی دے دیتے ہیں بھیک مانگنے والے کو، تو باہر آ کے آپ 70 روپے دیں گے تو تب آپ کا کفارہ ادا ہوگا. تو سر یہ باتیں جب آپ چندہ بٹور رہے ہوتے ہیں، جمعے کے خطبوں میں آگے کاغذ پھیر رہے ہوتے ہیں، صحیح. تو وہ آپ اس غریب خطیب کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت نہیں آپ کو یہ خیال آتا؟ تو کہتے ہیں دین کی مدد ہو رہی ہے. تو دین کی مدد صرف مدرسوں کی اور غریب خطباء کی اور امام مسجدوں کی مدد ہے، اور باقی غریبوں کی مدد نہیں ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو تم کہو کہ اللہ کرے تجھے وہ چیز نہ ملے، کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں. تو یہ تو جینولی سمجھ آتی ہے بھی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اسی کا ایک طریق جو ہے وہ جامعہ ترمذی میں ہے، اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ تم یہ کہو کہ تمہیں وہ چیز نہ ملے، اور ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ اگر مسجد میں کوئی خرید و فروخت کرے تو اس کو کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے نفع نہ دے، کہ مسجدیں جو ہیں وہ بازار کے لیے تو نہیں بنائے گئے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ چیزیں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ بازار ہیں. ناپسندیدہ سے مراد یہ ہے کہ وہاں صرف ضرورت کے لیے جایا جائے. بالکل صحیح ہے. جیسے کہ ٹوائلٹ میں آپ جا کے لیٹ تو نہیں سکتے نا، صرف ضرورت کے لیے جائیں گے. بالکل صحیح. ٹوائلٹ بھی کوئی پسندیدہ جگہ تو نہیں ہے نا، صرف ضرورت کے تحت ہی جایا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. کوئی بھی ذی شعور شخص وہاں پہ زیادہ وقت گزارنا پسند نہیں کرے گا. تو اس حوالے سے تھا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے جو پیاز کھاتا ہے وہ مسجد سے دور رہے، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں بالکل کہ آپ مسجدوں میں بدبودار چیز، یعنی مسجد کا ایک پروٹوکول ہے. اب رہا وہاں پہ کوئی غریب آدمی اپیل کرتا ہے تو اس کا ڈیکورم ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اپیل کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو امام مسجد اسے یہ کہہ دے کہ بھئی آپ دروازے پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ملے گا. اس کو ڈانٹے نا. قرآن پاک میں تو نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر آپ کے پاس کوئی سائل ہے آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر تم سے کوئی غریب مانگتا ہی ہے نا تو تم اگر اسے کچھ دے نہیں سکتے کم از کم جھڑکو مت. ٹھیک ہے نا، بس آپ ریکویسٹ کر لیں. یہاں پہ خطیب کیا ہوتے ہیں وہ جھڑکنا اس لیے شروع کر دیتے ہیں کہ اگر اس کی مدد کر دی تو ہمارے چندہ باکس میں نہیں ڈال کے جائیں گے. بالکل صحیح. پیچھے انٹینشن یہ ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی غریب ہے اور واقعی اس کا جینون کیس ہے، وہ خطیب کا کام ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کروائے. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ ان کے جمعے کے خطبے سنیں نا تو ہر جمعے کے خطبے میں وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے تھے ایک بندہ غریب آیا باہر اس کی مدد کر دیں، یہ کتابیں بیچنے والا آیا ہوا ہے، دینی کتابیں ہیں باہر اس نے لگائی ہوئی ہیں، اس کی بھی مدد ہو جائے گی، آپ یہ کتابیں دینی خرید لیں اس سے. اس طرح کی یعنی وہ ترغیب دلا دیتے تھے. زبردست. اور یہ سنت بھی ہے. دیکھیں صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. صحیح ہے. نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلمز آئے، کسی کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، کسی کے کپڑے پورے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی حالت بھی ایسی ہے جیسے ان کے فاقے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا دل پسیج کیا. صحابہ کہتے ہیں آپ کا چہرے مبارک کا رنگ فق ہو گیا. آپ علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلا کے کہا اذان دو. نماز کا ٹائم تھا، آپ نے اذان دلوائی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں ممبر لگایا گیا. بالکل سب سے پہلے آپ نے سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کی کہ لوگوں اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس جان سے اس کا جوڑا بنایا یعنی سیدنا آدم سے سیدہ حوا، پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین پر پھیلا دیے. اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی وجہ سے تم رحمی رشتوں کا خیال رکھتے ہو. پھر آپ علیہ السلام نے وہ سورۃ الحشر کی آیت تلاوت کی کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی اللہ کے ڈیوائن بینک میں مال صدقہ کیا ہے کہ نہیں. پھر آپ فرمایا صدقہ کرو خواہ کھجور ہی کر دو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو. تو اب یہ ترغیب دلائی تو لوگ اپنے گھروں کو گئے، کوئی کھجوریں لے کے آ رہا ہے، جس کے بعد جو چیز جو لے کے آ رہا ہے. ایک انصاری اٹھا، وہ گھر گیا، اس نے ایک بڑا سا بورا لیا، اس کے اندر اس نے اپنے گھر کا اچھا خاصا سامان ڈال کے. سر یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے پاس وہی بورے ہی ہوا کرتے تھے، سر بڑی سبسسٹنس لیول پہ لائف گزر رہی تھی. وہ پورا بورا جناب بھر کے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، وہ صحابی لے کے آئے اور صحابہ کرام کہتے ہیں وہ اتنا وزنی تھا کہ وہ بڑی مشکل سے ہی اٹھا رہا تھا، گھسیٹتا لڑکھڑاتا ہوا مسجد کے سین میں لا کے اس نے رکھا. جب وہ بورا دیکھا نا تو باقی صحابہ کرام کو بھی ترغیب ہوئی، لوگ پھر اپنے گھروں میں گئے، زیادہ سامان لا کے رکھا. تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کے لیے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا،
بے اور شک۔ جو عمل کر رہے ہوں گے ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. بالکل اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کی برائی کا وبال اس پہ ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. یہ جو ہمارے بریلوی بھائی وہ اچھی بدعت اور بری بدعت میں پیش، اس میں الفاظ ہیں سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن. صحیح ہے. اچھا طریقہ، جیسے میں کہتا ہوں یہ بخاری مسلم لکھنا اسلام میں اچھا طریقہ ہے. حدیثوں کے سافٹ ویئرز بنانا اچھا طریقہ ہے. حدیثیں تو وہی ہیں نا، ایک طریقہ اڈاپٹ. دیکھیے بہرحال ایڈوائٹ کچھ لوگ فیس ہوتے سید ہیں صاحب جو کا موقف بھیک سنتے منگی ہیں. کو پروفیشن بنا لیتے ہیں. وہ لوگوں سے مانگتے ہیں اور مانگتے بھی ہیں تو بالکل وٹ کے ساتھ مانگتے ہیں اور ایک پورے عزم کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اتنے 100 روپے دیے جائے اور ایسا کیا جائے ورنہ یہ ہو جائیں گا، اور وسیلہ لیتے ہیں نیک لوگوں کا، اس طرح سے کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز گداگری، بھیک منگی اسلام میں مانگنا بے انتہا اسلام نے اس کو ناپسند کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو داؤد کی روایت، ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول میں بہت غریب ہوں، مجھے مدد کیجیے، صدقہ دیجیے. تو آپ نے کہا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ راوی کہتے اس کے گھر میں ایک چادر تھی جس کے اوپر اون جیسی کچھ چیزیں لگی تھی. تو کہا میرے پاس صرف ایک چادر ہے گھر میں کپڑے کے علاوہ. کہا لے آ. اس نے چادر لائی، آپ نے چادر اٹھائی اور راستے میں کھڑے اور کہا کون ایسے خریدیں گا؟ ایک نے کہا 2 درہم، تو کہا کم ہے. ایک نے کہا 4 درہم، تو کہا ٹھیک ہے تمہیں بیچ دیا گیا. آپ نے 4 میں بیچا. 2 درہم آپ نے کہا کہ گھر کے خرچ کے لیے رکھ، اور آپ اسے پکڑ کے لے گئے اپنے ہاتھ سے. بازار میں گئے، 1 درہم میں ایک لکڑی خریدی، 1 درہم میں ایک جو ہے کلاہڑی کا جو سامنے کا حصہ تھا خریدا، اور اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اس کو فٹ کیا اس لکڑی کے اندر. کا اب جا اور لکڑی کاٹ کر لا. تو آپ نے بھیک منگی کو، گداگیری کو بہت سخت ناپسند کیا. صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جو شخص بلا عذر کے بھیک مانگتا ہے، اور عذر کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے وقت کا بھیک مانگنا حرام ہے. عذر یہ ایک وقت کا بھی نہ ہو، مطلب ایک وقت کا ہے تو اگلے کا مانگ لینا ایڈوانس، یہ جائز نہیں ہے. عذر ہو اور وہ بغیر عذر کے مانگتا ہے، اس کا کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک، اور وہ جو ہے پیسے مانگتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص روز قیامت اللہ کے پاس ایسے حاضر ہوں گا کہ اس کے جو ہے چہرے پر گوشت نہیں ہوں گا، اس لیے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ نے دینے کے باوجود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا. سو دوستوں یہاں پر ویڈیو ختم ہوتی ہے. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بھیک مانگنے کے حوالے سے جو کنفیوژن آپ کا تھا وہ دور ہو گیا ہوگا. سارے علماء کرام کو ایک ساتھ جوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اچھا ٹھوس موقف مل جائے اور سب کو جوڑ کے آپ کو ایک اچھی رائے پہ چل سکیں. تو ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں، اور تاکہ نئی نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ جیسی اپڈیٹ ہو ویڈیو آپ تک پہنچ جائے. تو آئی ہوپ آپ کی آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی. تو ہمیں یہاں پہ دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، نالج پہنچے، اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. تو یہاں پہ دیجیے اجازت. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو ہو نما